سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے اس خطاب کا عنوان ہے کہ جیسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ویسا بدلہ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرماتا ہے کہ جو نیکیاں تم کرتے ہو اس کا بدلہ ہم 10 گنا دیتے ہیں، اور جب تم کوئی برائی کرتے ہو تو 1 گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی سزا ہے. لیکن نیکیاں اگر 1 نیکی کرتے ہو تو اس کا بدلہ 10 دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے یا اس کا فضل ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ 1 نیکی کے بدلے وہ ہمیں 10 دیتا ہے، اور 1 گناہ کے بدلے صرف 1 تکلیف. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نہایت کرم اور فضل ہے اپنے بندوں پر، جو بلا تمیز سب پر نازل ہوتا ہے. لیکن بندے ایسے آفر کو دیکھتے ہوئے بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنی زبان سے ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ وہ سوچ نہیں پاتے کہ وہ کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور قانون یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ملے گا. لہٰذا جو بھی کرنا ہو سوچ سمجھ کر کریں، اس لیے کہ اگر تم نے کچھ اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا، اور اگر برا کیا ہے تو برا بھی ملے گا. جیسا عمل ہے اسی کی جنس سے آپ کو بدلہ دیا جائے گا. تو اچھے کا بدلہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب برے کا بدلہ ملے گا تو کیا کرو گے؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی برا کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کا بدلہ مجھے نہیں ملے گا، اور شیطان ہمارے مزاج میں دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ میں تو حق پر ہوں، میں نے کیا غلط کیا ہے، میں اگر غلط کر بھی رہا ہوں تو اصل میں صحیح ہے. اور اس بنیاد پر وہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا. بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اس دن دنیا میں کی ہوئی کوئی رحمت کوئی رفقت آپ کے اس دن کام آئے گی، جس دن کوئی بھی رفیق بھی ہوگا تو وہ آپ پر مہربانی نہیں کرنا چاہے گی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کسی کے ساتھ آپ نے مہربانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربانی کرے گا. جن ہاتھوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا آپ کے بھائیوں نے، انہی ہاتھوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہاتھ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صدقہ مانگنے کے لیے پھیلے ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے بھائی کو بیچ رہے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ کیا دیا کہ جس بھائی کو جس ہاتھ سے بیچا تھا وہی ہاتھ اسی بھائی کے سامنے پھیلے ہوئے تھے اور وہ صدقہ مانگ رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام یہ دیا کہ آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا کی سب سے سخت چیز لوہے کو نرم کر دیا. آپ لوہے کی راڈ کو لے کر جہاں چاہتے تھے موڑ دیتے تھے. یعنی لوہا ان کے لیے گویا آٹا ہو، جیسا چاہے اسے شیپ دے دیتے تھے. اس کی وجہ بتائی مفسرین نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل کو اللہ کے لیے نرم کر دیا. جب داؤد علیہ السلام نے اپنے دل کو اللہ کے لیے نرم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے سخت چیز کو اس کے لیے نرم کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں ہے تو کیا ہے؟
اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ بندے کے دل میں نرمی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ دنیا کی ہر خیر سے محروم ہے۔ نرمی اول ہے، ہر چیز کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ سیر و اعلام النبلاء ایک عظیم سیرت کی کتاب ہے جس میں بہت ہی مشہور مسعود حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ درج ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کوئی شخص اگر ان کے سامنے عذر لے کر آتا کہ بھائی مجھ سے ایسا معاملہ ہو گیا اور یہ خامی ہو گئی، تو آپ یہی کہتے تھے بھائی جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہی معمول تھا، یعنی کوئی ان پر ظلم کر دے، کوئی ان کے ساتھ بدماشی کر دے، کوئی زیادتی کر دے، اس کے باوجود بھی اگر ان کے سامنے آتا تو یہی کہتے کہ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے باوجود بھی اسے بھلا دیتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو کہتا ہے کہ میں نے جب انہیں خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا حمزانی؟ آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا حمزانی دنیا میں لوگوں کی غلطیوں پر تم پردے ڈالتے تھے اور انہیں معاف کر دیتے تھے، میں تو ارحم الراحمین ہوں، اسے پکڑو اور جنت میں ڈال دو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا۔ بہت آسان ہے جنت کمانا اگر بندے کو راستہ معلوم ہو، اور راستہ صرف یہ ہے کہ بندے کے اندر نرمی ہو۔ چھوٹی سی بات کو لے کر رائی کا پہاڑ بنانا اور پھر اسی بلا میں مبتلا ہونا، یہ انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو جس کے اندر نرمی نہیں ہے، سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب سے بڑے خیر سے محروم کر دیا۔ حضرت امام ابن سیرین بڑے امام گزرے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر جو ہم دیکھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر جو آج پوری دنیا بتاتی ہے، یہ امام ابن سیرین کی دین ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کی بنیاد پر لوگوں نے اس میں خوابوں کی تعبیر دیکھی، تعبیر رویا۔ اتنے بڑے امام گزرے ہیں، لیکن ایک دن ان پر آیا کہ آپ پر قرض تھا کسی کا اور وہ قرض ادا نہیں کر پائے۔ قرض نہیں ادا کر پائے تو اس نے مقدمہ درج کر دیا۔ مقدمہ جب ہوا ہے تو آپ کو جیل ہو گئی۔ امام ہے اپنے وقت کے، جب انہیں جیل ہوئی تو انہوں نے کیا سوچا؟ ہم یہی سوچتے کہ سامنے والا غلط تھا، اسے کچھ تو رعایت کرنی چاہیے تھی، لیکن امام دیندار انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا ماضی ٹٹولتا ہے۔ دیندار انسان اپنے ماضی کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہوا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آج ایک قرض نہ دینے کی بنیاد پر میں جیل میں جا رہا ہوں۔ وہ کیوں جا رہا ہوں؟ وہ کہتے کہ آج سے 20 سال پہلے مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی کی وجہ سے مجھ پر یہ الزام لگا ہے کہ میں کسی کو قرض نہیں دے پا رہا ہوں، یعنی میں آج سب سے بڑا فقیر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے کسی سے کہا تھا کہ تم فقیر ہو، تم مفلس ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اور آج 20 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی آزمائش میں ڈالا کہ آج میں اتنا بڑا فقیر ہو گیا کہ میں اپنا قرض بھی نہیں ادا کر پا رہا۔ تو انسان اگر کسی کو کچھ بولتا ہے تو ذرا سوچ کر بولے، اس لیے کہ جو بھی وہ بول رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب انصاف ہوتا ہے تو بندہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے اس انصاف سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب کا فضل مانگے، اور اس فضل کی بنیاد پر ہی وہ اس دنیا سے سکون سے جا سکتا ہے۔ کسی کو شرم دلانا اس کے گناہ پر یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہ کی اصلاح کرنا یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر کسی کو شرم دلا رہے ہیں، کسی کو شرمندہ کر رہے ہیں اس کے گناہ پر، امام ابن القیم فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کو کسی کے گناہ پر شرم دلائی، آپ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں جس کی بنیاد پر یہ قول کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا نہیں کہ کل اگر یہ میرے ساتھ ہو تو میں اسے کیسے جھیل پاؤں گا۔ تو بہت ساری مشکلیں ہماری صرف یہ دو ماشا ایک ماشا زبان کی بنیاد پر آتی ہیں، جسے ہم غلط جگہ استعمال کر جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیف ہیں،
لیکن ہم سب سے زیادہ تکلیف میں اگر ہیں، ان سیف ہے، تو اپنی زبان کی بنیاد پر۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی بڑی بڑی بلائیں ہم پر ان زبانوں کی بنیاد پر آئی ہیں۔ اسی لیے جو نیک ہے اسے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے نیک ہے کہ وہ خود کی بنیاد پر نیک ہے، بلکہ نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی نیک بننے کی، ورنہ تم سے بھی اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھا ان کا سرکل ہے، اس کے باوجود بھی وہ نیکی نہیں کر پا رہے، لیکن تم کیسے نیک ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا، تو اس کرم کی لاج رکھو، اور اگر اس کرم کو ٹھکرا دیا تو یقین مانو رب کائنات اگر تمہیں ٹھکرا دے تو دنیا میں کہیں مقبولیت نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے فرعون جو ہے وہ ختم ہو گئے، آج ان کے محلات بھی نہیں ملتے، تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سرکردہ لوگ ختم ہو گئے۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر، زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر، ہم آنے والے دنوں میں ایسی بلا مبتلا ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ان کی سوچ کیسی تھی، ان کی سوچ کتنی پاکیزہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو میں نے شرم دلائی کہ تم پیٹ سے ہو، تم حمل سے ہو، صرف اس بات پر اسے شرمندہ کیا کہ تم تو پیٹ سے ہو، اگر میں نے یہ شرمندہ کیا تو کہتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیٹ سے کر دے گا۔ مرد کہاں پیٹ سے ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جس چیز پر میں نے اس پہ الزام لگایا وہی چیز مجھ پر لوٹ کر آ جائے گی۔ بہت سوچ کر یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، آپ سے نیک کون ہو سکتا ہے اس دور میں؟ اتنے نیک اور صالح انسان کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو کہا ہے تو اس کا بدلہ بھی مجھے ملے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے دل میں نرمی ہے کہ نہیں۔ اگر دل میں نرمی ہے تو سمجھنے سارا خیر ہمارے پاس ہے، اور دل میں اگر سختی پڑی بھری ہے تو آپ دنیا کا خیر کر لیں، ایک ہی دن وہ خیر سب ہوا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ خیر ختم ہو جائے اور ہمارے فائدے کا نہ رہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ سب سے بڑی بات یہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم خیر سے محروم ہیں تو ہم کوشش کریں گے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہ چلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن اس پرفتن دور میں اور منافقت کے دور میں حال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کسی بلا میں مبتلا دیکھتے ہیں، اسے شرم دلاتے ہیں، تو ہم یہ سوچ کر شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ جو بلا میں مبتلا ہے اس کی گناہ کی بنیاد پر، اور جب وہ خود بلا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں گناہ کی بنیاد پر نہیں، میں تو آزمائش کی بنیاد پر، مجھ پر آزمائش ہے، باقی ساری دنیا کے اوپر جو تکلیف ہے وہ ان کی گناہوں کی بنیاد پر ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ عابدوں کا، نیکوکاروں کا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے اور دنیا کو گنہگار سمجھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حقیقت میں نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا مولا کریم اس سب پر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔